ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. محترم سامعین، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج تراویح کی نماز میں چھٹا پارہ مکمل پڑھا گیا، سنا گیا، جس میں سورہ نساء کا کچھ حصہ باقی تھا وہ مکمل ہوا. اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوئی اور سورہ مائدہ کا بیشتر حصہ تلاوت کیا گیا، سنا گیا. اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ آیت سورہ نساء کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ منافقین یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور منافقین کی ایک عملی صفت یہاں بیان فرمائی، نفاق کی ایک عملی شکل یہ بتائی گئی کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کے اندر سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے. یہ نفاق کی پہچان ہے. میرے بھائیو، نفاق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کسی کو پتا ہے؟ منافقین کہاں سے پیدا ہوئے؟ نفاق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نفاق کا آغاز یا منافقین مدینے سے پیدا ہوئے. کیوں؟ مدینے سے نفاق کا آغاز کیوں ہوا؟ مدینے میں منافقین کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ مکہ میں مسلمان کم تھے، کمزور تھے، مجبور تھے. بظاہر اسلام کمزور تھا اور جس کو بھی دشمنی کرنی ہوتی تھی مسلمانوں سے وہ کھل کر آتا تھا. دشمنی کرنے والا کھل کر دشمنی کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کم تھے، کمزور تھے. اس لیے وہاں نفاق کی گنجائش نہیں تھی. نفاق کہاں پنپا؟ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد ایک طاقت ملی، قوت ملی، اختیار ملا، اقتدار ملا، حکومت ملی، پاور ملا، سب کچھ کنٹرول میں آ گیا تھا. اور اب کوئی کھل کر دشمنی کرتا تو اسے بھاری پڑنے والا تھا. اس لیے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور یہاں بھی رہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو کھوکھلا کیا جائے. تو یہاں سے نفاق کا آغاز ہوا. میرے بھائی، نفاق کیا ہے؟ اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے. اندر سے بتاتے ہیں کافر ہیں اور باہر سے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ مسلمان ہیں. یہ نفاق ہے. میرے بھائیوں، اسلام کو مشرکین اور کفار سے جو نقصان نہیں ہوا واللہ اس سے زیادہ نقصان منافقین سے پہنچا. اسلام کو سب سے زیادہ نقصان نفاق اور منافقین سے پہنچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر اور جو مشرک تھے کھل کر آتے تھے، یہ پیٹ کے پیچھے سے وار کرنے والا تھا. اس لیے سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں سے ہوا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اسی سورہ نساء کے اندر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یعنی سب سے زیادہ سخت عذاب انہی منافقین کو ہوگا، کفار سے بھی زیادہ. کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ نفاق بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو ان منافقین سے جو نقصان پہنچا ہے، جو صدمہ پہنچا ہے، بہت زیادہ. میرے بھائی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آپ پوری تاریخ بھری پڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو گیا کہ میدان احد جانا ہے، جنگ احد لڑنی ہے. 1000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے احد کے لیے. اور ابھی احد نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ہی ہے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے 300 لوگوں کو بہلایا پھسلایا اور میدان جنگ سے واپس لے آیا. میرے بھائی، میدان جنگ کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک سپاہی بھی پیٹھ دکھائے تو دوسرے سپاہیوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، دوسرے سپاہیوں کی ہمت جواب دینے لگتی ہے. اور ایسا ہی ہوا.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا کہ وہ 300 جو واپس ہوئے 700 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی، جرت دی اور وہ ڈٹے رہے۔ تو میرے بھائیوں بہت نقصان اٹھانا پڑا کس کو؟ صحابہ کرام کو، اس نفاق کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے۔ یہ باتیں تو وہاں کی ہو گئی۔ دوسری جو بات ہمارے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ نفاق کی، منافقین کی ایک عملی شکل یہ بھی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی کرتے ہیں، بڑی غفلت کرتے ہیں، نمازوں میں دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے مسجد چلے آتے ہیں۔ میرے بھائی یہ منافقین کی بڑی عجیب صفت ہے، ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ اچھا ہمارے دل میں نفاق نہیں ہے، اس کا پتہ لگانا ہے تو کیسے لگائیں گے؟ ہمارے اندر نفاق نہیں ہے، اس کا پتہ لگانا ہے تو کیسے لگائیں گے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے بیان فرما دیا ہے، یہ میرے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث سنیے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفاق سے بری رکھے، وہ نفاق سے پاک رہنا چاہتا ہے، تو اس کی یہ پہچان ہے، اس کی یہ نشانی ہے۔ کیا کہا؟ کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن مسلسل تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو نماز پڑھ لے، کتبت لہو براءتان، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے لیے 2 چیزوں کی برات ہے، ایک براءت من النار، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جو 40 دن تک مسلسل تکبیر اولا کے ساتھ، جب اللہ اکبر امام کہتا ہے اس وقت سے 40 دن تک مسلسل اگر وہ پڑھ رہا ہے تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات کہی وَكُتِبَتْ لَهُ مِنَ النِّفَاقِ، وہ نفاق سے بھی بری رہے گا۔ بہت لوگوں نے کوششیں کی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 35 دن 36 دن 37 دن 38 دن تک لوگ گئے، آخر میں پہنچتے پہنچتے ہمت ہار گئے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پہچان بتائی ہے۔ اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ ہمارے دل میں نفاق نہیں ہے، تو 40 دن تک مسلسل تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔